بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہی ہیں جو واحد لا شریک ہے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ جی ہاں ناظرین کرام، آپ کو یہ چیز صرف اپنے بستر کے نیچے رات کو رکھ کر سو جانا ہے، پھر چاہے جتنی مال و دولت اور رزق کی آپ کو ضرورت ہوگی، انشاءاللہ غیب سے ہی سارے اسباب بنتے چلے جائیں گے، غیب سے ہی سارا انتظام خود بخود ہو جائے گا اور آپ کی تمام ضروریات خود بخود ہی پوری ہو جائیں گی۔ آپ کے پاس بھی خوب مال و دولت اور پیسے آ جائیں گا، جتنے بھی آپ کو پیسوں کی رزق کی ضرورت ہوگی وہ بھی سب کچھ ملیں گے، چاہے لاکھوں کی ضرورت ہو یا پھر کروڑوں کی ضرورت ہوگی، انشاءاللہ اللہ پاک غیب سے وسائل پیدا فرما دے گا۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو جو خاص عمل بتانے جا رہے ہیں، یہ عمل میرے تمام بہن بھائی ضرور کر لیں۔ جو بہن بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسوں کی بہت کمی ہے، جب بھی ہمیں پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے کوئی بھی اہل محلہ ہماری مدد نہیں کرتا، ہر کوئی ہمیں انکار ہی کر دیتا ہے، تو آج میں اپنے تمام بہن بھائیوں کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں کہ آپ اس عمل کو کریں اور پھر نہ صرف دنیا دیکھے گی بلکہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے کہ آپ کے اوپر اچانک سے ہی مال و دولت کی بارش کیسے اور کہاں سے برسنا شروع ہو جائے گی۔ جس طرح ایک آدمی کو لگتا ہے کہ میں دولت میں کھیلنے لگا ہوں، میرے اوپر مال و دولت کی بارش ہونے لگی ہے، بالکل ایسے ہی آپ کو بھی اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہی احساس ہوگا کہ میرے لیے رزق میں برکت ہونے لگی ہے، اور آپ حیران رہ جائیں گے اور آپ خود دیکھیں گے کہ میں نے تو ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ خود ہی کہاں سے آ گئے۔ پھر آپ کے جو بھی نامکمل کام ہوں گے انشاءاللہ ان سب میں برکت ہوگی۔ جو آدمی رزق کی وجہ سے پریشان ہے، شدید معاشی پریشانی اور تنگیوں میں گھرا ہوا ہے، ان سب کو آج میں اس عمل کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ یہ وظیفہ کرنے کی دیر ہے، آپ کو چٹکیوں میں انشاءاللہ سب کچھ ملے گا، چٹکی بجانے سے پہلے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، دولت رزق سکون خوشحالی جو مانگو گے مل جائے گا، دولت آپ کے پیچھے پاگلوں کی طرح بھاگے گی، پھر اگر آپ کے اوپر لاکھوں کا قرض بھی ہوگا تو اس کے بھی اترنے کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ نہیں یقین تو آج آزما کر دیکھ لیں، بندہ ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے جو کچھ بھی مانگتا ہے اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک فوراً اس کو عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، میرے اللہ پاک کو بندے سے بڑی محبت ہے، اللہ پاک بہانے ڈھونڈتا ہے اسے دینے کے لیے، نوازنے کے لیے، لیکن ہم ہیں کہ اپنی ہی مستیوں میں لگے رہتے ہیں، ہم ناشکری ہو جاتے ہیں، ہمیں اللہ پاک ہمیں بہت کچھ عطا بھی کرتا ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری اپنی محنت سے ہمیں ملا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ جو کچھ بھی ہمیں ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ملتا ہے۔ لیکن دوستو، اللہ پاک سے بھی ایک خاص طریقے سے مانگنا چاہیے اور اس طریقے سے جلدی دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ تمام طریقہ انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، پھر ہی آپ کو اس کی سمجھ آئے گی۔ جس گھر میں یہ وظیفہ کر لیا جاتا ہے پورا سال اس گھر میں رزق اور مال و دولت آتا رہتا ہے، اس گھر والوں کی ہر دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ یہ اتنا قیمتی وظیفہ ہے کیونکہ اللہ پاک کبھی بھی انسان کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دینا چاہتا۔ آپ اپنی مشکلات، اپنی پریشانیوں سے نجات اس عمل کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ اتنا قیمتی وظیفہ ہے، اتنا قیمتی عمل ہے، ہر روز دن بدن آپ کے رزق میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے اور غربت ہمیشہ کے لیے جاتی رہے گی، غریبی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ کو اس عمل سے مکمل فائدہ حاصل ہو سکے اور پورا سال آپ کے گھر میں رزق کی برسات رہے، تنگ دستی آپ کے قریب بھی نہ آئے، دکھ پریشانیاں آپ کے قریب نہ آئیں۔ یہ وظیفہ خاص مصائب سے خلاصی کے لیے، مشکلات کے آسان ہونے، افلاس کو دور کرنے اور روزی کے فراغ ہونے میں، نیک اعمال کی طرف دل پھیرنے کے لیے بھی بہت مفید و مؤثر ہے۔ میں نے آپ کو یہ کتنے کاموں کے لیے بتا دیا۔ میرے خیال میں انسان کی زندگی میں یہی معاملات زیادہ ہوتے ہیں، ہر معاملے کے لیے، ہر پریشانی کے لیے، ہر کام کے لیے یہ وظیفہ تیر بدہف نسخہ ہے۔ اور وہ دوست جو مقروض ہیں، جن کے قرضے اترنے کا کوئی چانس ہی نظر نہیں آتا، اس قرضے سے پریشان ہیں، تو جب یہ وظیفہ پڑھتے ہیں فوری رب العزت کی بارگاہ سے مدد مل جاتی ہے، فوری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مدد مل جاتی ہے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جو بندہ، جو بھی انسان اگر زندگی میں کبھی بلند مقام پانے کے بعد یا اچانک ہی زیادہ مال و دولت آنے کے بعد غرور و تکبر اور اکڑنا شروع کر دیتا ہے، وہ جلد ہی آخر کار پھر اپنے سابقہ حالات میں لوٹ آتا ہے، کیونکہ غریبی یا مفلسی اور دکھ تکلیف یا بیماری آنے میں کبھی دیر نہیں لگتی۔
लगती। اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اور ہر حال میں کثرت سے توبہ استغفار کرتے رہا کریں۔ یہ عمل آپ نے کس وقت کرنا ہے، کون سے کلمات پڑھنے ہیں اور کیسے پڑھنے ہیں، آپ اچھے طریقے سے جان لیں۔ اور اس وظیفے کی ان تمام میرے بہن بھائیوں کو اجازت ہے جو ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے، ویڈیو کو لائک کریں گے اور ایک اچھا سا کمنٹ بھی لازمی کریں گے۔ ناظرین کرام، یہ عمل آپ بہن بھائیوں نے صرف رات میں ہی کرنا ہے۔ رات میں بھی اس وقت جب آپ بستر پر لیٹنے کے لیے جائیں، اس وقت آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اوپر کسی نے بندش لگا دی ہے، یا آپ کے کاروبار میں بندش ہے، یا کاروبار میں کسی نے رکاوٹ ڈال دی ہے اور اسی وجہ سے آپ کے پاس پیسے نہیں آ رہے، آپ کے رزق میں برکت نہیں رہی، یا زیادہ تنگ دستی ہے، اور جب بھی آپ کسی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو اسی کام میں فائدہ کی بجائے الٹا نقصان ہی ہونا شروع ہو جاتا ہے، اسی طرح جتنے بھی معاملات ہیں آپ کے سارے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، آج جو عمل آپ کو بتا رہے ہیں، اس عمل کے لیے آپ کو صرف دو چیزیں چاہیے۔ ایک تو آپ کو 100 روپے والا نوٹ چاہیے، اور دوسرا آپ کو صرف 11 عدد چھوٹی الائچی کے دانے چاہیے۔ لیکن یہ عمل کرنے سے پہلے آپ سب کا باوضو ہونا بے حد ضروری ہے، اسی لیے آپ سب سے پہلے تو کامل وضو کر لیں۔ یہ عمل آپ ناپاکی کی حالت میں، یعنی آپ نے وضو نہ کیا ہو تو یہ عمل نہ کریں، اور سونے سے پہلے آپ کو یہ عمل لازمی کر لینا ہے۔ پھر آپ یہ عمل کر کے سکون سے سو جائیں۔ سب سے پہلے آپ وضو کر کے بستر پر آ جائیں اور 100 روپے کے نوٹ کے اوپر 11 چھوٹی الائچی کے دانے رکھنے ہیں، اور کون سی کلمات پڑھنی ہیں میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ سب نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور اول و آخر تین مرتبہ ناظرین آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ وہی پڑھیں گے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیمی آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت کی کمی ہے تو آپ کوئی چھوٹے سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بڑا درود آپ پڑھیں گے تو اس کا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو اس کا اور بھی زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ بہت ہی افضل درود ہے۔ درود ابراہیمی ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی دہرا لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ یہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھ کر آپ نے ایک چھوٹی الائچی کے دانے کے اوپر پھونک مار دینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سورہ اخلاص بھی آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اور الائچی کے اسی دانے کے اوپر آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اسی دانے کے اوپر پھونک مار دینی ہے۔ اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے سارا عمل کرنا ہے، یعنی ہر الائچی کے دانے کے اوپر 3 مرتبہ آپ نے اول و آخر درود شریف پڑھ کے، اور سورہ فاتحہ 7 مرتبہ اور سورہ اخلاص بھی 7 مرتبہ پڑھ کے آپ نے اس 100 کے نوٹ کے اوپر بھی اور الائچی کے دانے پر بھی آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ جو درود پاک آپ نے پہلے پڑھا ہے آخر میں بھی وہی پڑھ لینا ہے، اور 1 مرتبہ پھر سے الائچی پر اور 100 کے نوٹ پر آپ نے پڑھ کر دم کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو چھوٹی الائچی کے جو 11 دانے ہیں ان کو اسی 100 روپے کے نوٹ میں لپیٹ لینا ہے، اور اپنے بستر کے نیچے دائیں جانب رکھ کر آپ نے سکون سے سو جانا ہے۔ لیکن پھر رات کو لیٹ آ کر آپ نے استغفار یعنی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی 3 تسبیح کرنی ہے، یعنی استغفر اللہ 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر سونے کی جو دعائیں منقول ہیں وہ پڑھ کر ہی آپ نے سونا ہے۔ پھر اللہ پاک سے خوب گڑ گڑا کر سچے دل اور کامل یقین سے اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے دعا مانگنی ہے۔ صبح جب اٹھنا ہے تو وہ نوٹ آپ نے کھولنا ہے، اور اس میں سے الائچی کے تمام دانے نکال کر اپنے منہ میں رکھیں اور ان کو چوسنا شروع کر دیں، اور 100 روپے کا جو نوٹ ہے اس میں آپ اور زیادہ جتنی بھی آپ کی حیثیت ہے، جتنی بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق اور استطاعت دی ہے،
آپ اور پیسے ملا کر صدقہ خیرات کر دیں، یعنی کسی فقیر کو دے دیں، کسی مسجد یا مدرسہ میں دے دیں۔ کوشش کرنی ہے کہ جو مستحق افراد ہے اس کو آپ نے دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ پاک سے خوب دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس عمل کی برکت سے ہمارے رزق میں برکت اور فضیلت اور وسعت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی سے اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی مرادوں کے لیے، اپنی دعاؤں کے لیے خوب رو رو کر پورے یقین کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ اس یقین کے ساتھ دعا مانگیں کہ اللہ پاک آپ کی دعا لازمی قبول کریں گے۔ محترم ناظرین کرام، چھوٹی الائچی کے دانے کو صبح صبح جب آپ کھائیں گے، اس کے ویسے بھی آپ کو بہت زیادہ طبی فوائد ہوں گے، جو جسمانی فوائد ہیں وہ بھی آپ کو ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو نظر بد کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ وہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ اور صدقہ کرنے سے تو مال ہمیشہ بڑھتا ہے، اس مال میں خوب اور ڈھیروں برکت ہوتی ہے۔ مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے بہتر صدقہ کے متعلق جب سوال کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس حال میں بھی صدقہ کرو کہ تم صحیح سالم ہو اور زندگی کی توقع بھی ہو، اپنے غریب ہو جانے کا ڈر اور اپنے مالدار ہونے کی تمنا بھی ہو، یعنی تم اپنی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ دوسروں کی ضرورتوں کو بھی پورا کرنے کی فکر کرو۔ اور سب سے بہترین صدقہ جو غربت کی حالت میں صدقہ ہوتا ہے وہ سب سے بہترین صدقہ ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے آپ نے صدقہ خیرات کرنے کی۔ کسی بھی مدد کرنے کے بظاہر مال میں تو کمی واقع ہوتی، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارا مال کم ہو گیا ہے، لیکن در حقیقت اس سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ آخرت میں اس کے بدلہ و انعام کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کا خوب بدلہ عطا فرماتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میرے اوپر دن گزر جائیں اس حال میں کہ میرے پاس اس میں سے کچھ بھی باقی رہے سوائے اس کے کہ کوئی چیز قرض کی ادائیگی کے لیے رکھ لی جائے۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث کی روایت ہے۔ اللہ پاک آپ کی تمام تر مشکلات کو دور فرمائے گا، بس آپ نے اللہ تعالی سے خوب گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے، کیونکہ ناظرین کرام دعا ایک ایسا خوبصورت عمل ہے جس میں مانگنے والا اپنی پریشانیاں اور مشکلات اللہ پاک کے حوالے کر کے بری الذمہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں اور فضل اس مانگنے والے کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ ناظرین، کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ لاکھ دنیا بھر کے وظیفے وظائف کرتے رہیں لیکن آپ نماز ادا نہیں کرتے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ نے 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ایمان کامل، طویل عمر، خوشگوار زندگی، صحت مند زندگی، مطمئن اور پرسکون زندگی، کشادہ با برکت اور طیب حلال رزق، عزت، شہرت، سکون، قلب، دین و دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔